دی جاتی ہے، اس میں کئی ایک سنستھائیں ہیں، اسی میں سے ایک سنستھا ہے مدرسہ۔ مدرسہ ویسی سنستھا ہے جس میں صرف السنکھیک ورگ کے بچے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے سارے ورگ کے بچے پڑھتے ہیں۔ آج ہم مدرسہ کے آدھنیکیکرن یعنی ماڈرنائزیشن آف دی مدرسہ پہ چرچا کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس چرچا میں 3 خاص مہمان موجود ہیں۔ درشکوں، آئیے میں پریچے آپ کو ان سے کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرور احمد صاحب جو کہ جانے مانے پترکار ہیں۔ دوسرے ہمارے خاص مہمان جناب آفتاب احمد صاحب ہیں جو کہ ایک جانے مانے سماجی کاریہ کرتا ہیں۔ تیسرے ہمارے خاص مہمان جناب محمد جہانگیر وارثی صاحب ہیں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لنگوسٹک کے پروفیسر ہیں۔ آپ سبوں کا ہاردک سواگت ہے سر۔ میں جہانگیر وارثی صاحب، میں ایک جاننا چاہوں گا، سرکار کی ہماری ایک یوجنا ہے جسے کہتے ہیں اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرسہ، یہ اسکیم ہے کیا؟ دیکھیے، یہ اسکیم میں کچھ سال پہلے جب میں دلی آیا تھا، اس وقت یو پی اے کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ایک ماڈرنائزیشن آف مدرسہ اسکیم کے تحت پروگرام شروع کیا تھا۔ تو ان کا مین مقصد تھا کہ وہ مدرسے جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ اگر وہ سائنس، سوشل سائنس، ہیومینٹیز یا میتھمیٹکس کی تعلیم بھی ساتھ میں دیں تو ان لوگوں کو ہم مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑ سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو ہم مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ان کا مقصد تھا، لیکن وہاں پہ اس کا اپوزیشن بھی کافی ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید گورنمنٹ مدرسہ کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے، جبکہ ہم نے اس پہ لکھا بھی ہے، میرا ایک مضمون چھپا تھا اس وقت، اسی زمانے میں، ماڈرنائزیشن آف مدرسہ نیڈس فار میتھڈولوجی کریکٹیو، کہ کس طرح ہم اس کو کریکٹ کر کے ہم مدرسے کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے سے یہ ماڈرنائزیشن آف اسکیم، چونکہ کچھ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن میں اس کا سپورٹیو ہوں، میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ماڈرنائزیشن آف مدرسہ اسکیم ہر مدرسے میں پہنچنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کے لیے امپلائمنٹ کے دروازے بہت محدود ہوتے ہیں، ان کو یہ ہم سائنس اور کمپیوٹر یا اور دوسرے ایجوکیشن دے کر کے ہم اس کو مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے مکھ دھارا سے، ہم کسی سماج کے مکھ دھارا سے، ایجوکیشنل سسٹم کے مکھ دھارا سے مین اسٹریم ایجوکیشن سے جڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی سماج کے لیے، ملک کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے اتنے ہی مہتوپورن یوگدان دے سکتے ہیں جتنے اور بھی بچے دے رہے ہیں۔ یعنی اس تعلیم کو آپ اس کی کیوم کے تحت جو ہے ہم بیسیکلی مقصد یہ سرکار کا کہ اس کو مین اسٹریم میں لایا جا سکے۔ آفتاب صاحب، میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اس میں خاص کر کے آپ نے بات کی، وارثی صاحب نے سنا کہ یہ بیسیکلی اس کا مقاصد یہی ہے کہ اس کو مدرسے کو مین اسٹریم میں ان کے بچوں کو لایا جائے۔ تو اس کے سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہوتے ہیں وہ ٹیچر کا رول ہوتا ہے، جو بہت مہتوپورن رول ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے کیا اس میں کچھ ہے؟ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اس میں پروویژن رکھا گیا ہے کہ کچھ تو 2 طرح کے ہیں۔ کچھ ٹیچر تو آپ کو جیسے انگریزی کے یا ہندی کے یا کمپیوٹرز کے لیے جو پڑھانے کے لیے، تو ان کے لیے ایک الگ اسکیم میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ سرکار پیسے دے گی، اور اس کا ایک الگ اسکیم کے اندر ہے کہ کتنے پیسے کس کو دیے جائیں گے 1 سال کے لیے۔ تو وہ ٹیچرز کو، وہ تو اس طرح سے آپ ٹیچر کو رکھ سکتے ہیں اور اس کا پیسہ سرکار دے گی ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے۔ اور پھر ان ٹیچرز کی اگر ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے، جو پہلے سے ٹیچرز ہیں موجود مدرسوں میں، تو ان کو اگر اور فردر ایجوکیشن کی یا ٹریننگ کی ضرورت ہے تو اس کے بعد پروویژن اس میں ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکار اس میں مدد کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ سرور صاحب، آپ ایک پترکار بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کی استھتی کے بارے میں ابھی جو جائزہ لیا ہے تو کیا استھتی ہے ابھی؟ دیکھیے، مدرسے کی استھتی ابھی جو ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک نہیں کہیں گے، اور بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم تھوڑا اس کی تاریخ بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں اور کیوں یہ ضرورت پڑی، کیوں گورنمنٹ کو ماڈرنائزیشن، کیونکہ ماڈرنائزیشن کے مطلب ہوتا ہے فیوچر لے جانا، لیکن اگر ہم پیچھے جائیں ہم تو معلوم ہوگا کہ شاید مدرسہ پہلے ماڈرنائز زیادہ تھا، ادھر 150-200 سالوں میں یہ ڈکلائن ہوا کنسیپٹ آف مدرسہ۔ اس کو پھر ٹریک پر لانے کی ضرورت، جو ابھی وارثی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ماڈرنائزیشن کی اسکیم چلتی ہے، تو مدرسہ کا کنسیپٹ جو ہمارے سامنے ہو گیا ہے وہ ذرا سے کلیئر کر دینا 2-3 منٹ میں۔ یہ کہ مدرسہ کا مطلب صرف اور صرف مطلب قرآن حدیث یا دینی تعلیم، دین کا میں نے وہ کنفائنڈ پہلو نہیں کہا کہ آپ غور کریں گے 1852 میں کتاب لکھی گئی تھی میجر جنرل
सलीमैन ने लिखा था उस ज़माने में, इसको डैलिम्पल ने भी बहुत लंबे तौर अंदाज में कोट किया है कि उस ज़माने में जैसे दिल्ली में 6 मदारिस थे, बड़े बड़े मदारिस के मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तो जामिया वक्त समझता है, लेकिन कॉलेज के ही है बड़े बड़े ये, और मदारिस का ये कंसेप्ट जो हो गया है वो उसके बाद हुआ है। तो उसमें सारी बस एक लाइन उसने लिखा है वो ये कि वो मदारिस एज इक्वल मैंने कि एज गुड एज और ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ये तक है। उसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी सब चीज़ पढ़ाई जाती थी। इसका मतलब ये चीज़ें थी ओरिजिनल कंसेप्ट में, और दरस निज़ामिया और ये वो जितना चल रहा था। लेकिन गदर के बाद कहिए या इसके बाद हुआ डिक्लाइन शुरू हुआ, या फिर हुआ ये कि भाई ये पार्टीशन शुरू हुआ, बाइफर्केशन, मॉडर्न ये कि दीनी तालीम क्या हो और फिर ये हो। फिर देवबंद 1866 में, अलीगढ़ से पहले देवबंद बना, उसके बाद 1898 वगैरह के आसपास में आपके नदवतुल उलमा हुआ। उसके बाद फिर मदारिस का एक ट्रेंड होने लगा कि बस हम उसी तक कॉन्फाइन करें अपने को। इस चीज़ को चेंज करने के लिए अभी एक कंसेप्ट आया कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदारिस, जिसमें कि हम वो सारी चीज़ें पढ़ाएं। देखिए एक मदरसा आलिया भी है जो वालिया अब तो यूनिवर्सिटी बन गया, जो 1775-76 मुगलबन कलकत्ता में चल रहा था, और वो अभी एक यूनिवर्सिटी में वो कायम हो गई। बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो चीज़ें अगर हम फिर ट्रैक पर ला दें, मेरा कहना है कि हो सकता है कि लाइन से हम ये हो गए थे, तो कोशिश उसी पर है। तो अभी बहुत हद तक हम लोग को वी हैव टू कवर, मैंने बहुत प्लॉट ऑफ ग्राउंड कवर करना है। और ये बात कहा कि रेजिस्टेंस हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका इंटरफेरेंस, तो भाई अब आप खुद उसको, ये तो है कि चेंजेस किसी चीज़ में भी आती है तो उसमें थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस तो होता ही है। और बेसिक चेंजेस फॉर द गुड जिसे हम कहें, हाँ। अगर ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी चीज़ है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए अगर अच्छा काम हो रहा है तो ये होना चाहिए। जहाँ तक हमारा बहुत सस्पिशियस नहीं होना जी चाहिए। जी। वाफी सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए बेसिक तालीम का मकासद जो होता है, जो आपने भी कहा कि हमारे जो बच्चे हैं जो खास मदरसा कल्चर से आते हैं, मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिक्कत होती है वो जॉब की होती है, पेट के लिए होती है। हर आदमी पेट के लिए परेशान है। इसको क्या ये जो हमारी स्कीम इसमें वोकेशनल ट्रेड्स के बारे में कुछ कहा गया है? देखिए इस स्कीम में वो सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं। और जो सजेशंस आए थे स्कीम में वो इतना अच्छा था कि आप इसको NIOS के जरिए जोड़ दीजिए, इसको आप मदरसा स्टेट मदरसा बोर्ड है उसके जरिए जोड़ दीजिए, क्योंकि इन लोगों का जो है ना लिंकेज है, नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हम इजीली हर छोटे से छोटे गांव में, हर छोटे से छोटे मदरसे तक पहुंच सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं उसको अखज़ करने में कोई बुराई नहीं है। आप कोई भी भाषण देता है या कुछ करता है, मैं इसकी मिसाल लिख दे दूँ कि कौमी काउंसिल जो बराए फरोग उर्दू ज़बान है, उर्दू के ज़बान की तरक्की के लिए उसको कायम किया गया था। जब मैं जॉब में था तो हमीदुल्लाह भट्ट उसके डायरेक्टर थे। उस जिसको विजन कहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ चलने की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उर्दू के नाम पे उस उर्दू को कंप्यूटर से लिंक करके, उर्दू को फंक्शनल अरबिक से लिंक करके, उर्दू को पर्शियन से लिंक करके, उर्दू को एम्प्लॉयमेंट से, ट्रेनिंग से लिंक करके उस डायरेक्टर ने, हमीदुल्लाह भट्ट ने इतना बड़ा इदारा आज कायम कर दिया। 9 लाख के बजट को 10 साल में कितने 100 करोड़ बजट में पहुंचा दिया। तो जरूरत इस बात की है, उस पर क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसिज्म किए कि ये गवर्नमेंट का ही है, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट देखिए। जो आप कभी हम लोग अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ हम लोगों के खून में बसा हुआ कोई, लेकिन सर सैयद अहमद खान का जो विजन था उस समय भी, उस वक्त भी रेजिस्टेंस हुआ था उनका। आफ्ताब साहब, मैं एक चीज़ जान रहा हूँ, स्कीम तो सरकार की आती है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो हमें भी नहीं पता है और हमारे मदरसा के लोगों को भी नहीं पता है। क्या इस SPQO में कुछ मॉनिटरिंग या इवोल्यूशन का कुछ तरीका मौजूद है क्या? देखिए वो सारे इंतजाम तो हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इस बात, चूँकि हमारे मुकर्रिर ने जो बात की है उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना। हमारे यहाँ मदरसों का 2 तरह का निज़ाम है। एक तो यह है कि सरकारी मदरसे हैं जिसको हम बोर्ड करते हैं, बोर्ड के तहत चलते हैं, और कई रियासतें इस वक्त बंगाल में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, कई रियासतों में वो सिस्टम चल रहा है जिसे सरकारी मदरसे कहते हैं। और एक मदरसों का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, जो सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, गाँव कस्बे हर जगह, वो जिसे खारजी मदरसे कहते हैं, जिन्हें लोग लोकल कम्युनिटीज़ खुद उसको चलाते हैं और उसके सारे रिसोर्सेज वो खुद अपनी तरफ जमा करते हैं और उसको चलाते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस का जो मामला रहा है वो शुरू से थोड़ा सा
یہ رہا ہے کہ جو مدرسوں کی ضرورت شروع میں جو طے کی گئی تھی کہ مدرسے ہمارے ہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم پر بھی زیادہ دھیان دیں گے، تو خارجی جو مدرسے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو ان کا ایک خاص یہ ہے پہلو کہ صاحب پرائمری لیول پر تو وہ دوسری سبجیکٹس بھی پڑھا دیتے ہیں، اردو ہے یا حساب ہے یا ہندی ہے، لیکن اس پہ آگے چل کر وہ اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے جہاں آپ فقہ، آپ تفسیر، وہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں۔ تو آپ ایک مدرسے کے اسپیشلائزیشن کورس جو ہے اگر اس میں آپ زیادہ سائنس یا زیادہ ہسٹری یا جیوگرافی، تو وہ بات نہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک لا کے کورس میں آپ سائنس پڑھائیں یا سائنس کے کورسز کو جو لوگ کرتے ہیں یا ایم بی اے کرتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کیمسٹری اور فزکس، تو وہ تھوڑا اسپیشلائزیشن کے لیے ایک الگ مدرسوں کا نظام ہے۔ لیکن جہاں تک مدرسہ بورڈز کا جو ہے جس کے لیے بیسیکلی یہ اسکیم لائی گئی تھی کہ یہ مدرسہ بورڈز کے اندر جو اس کے اندر اگر آپ سلیبس دیکھیں گے تو وہ سرکار نے خود سلیبس بنائی ہے، اور اس سلیبس میں سائنس بھی ہے، سوشل سائنسز بھی ہیں، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، کمپیوٹر ہے، ساری چیزیں تقریباً جو ہے وہ اسکول ایگزامینیشن بورڈ کا جو سلیبس ہے وہی اس میں لاگو کیا گیا ہے۔ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہیں ہو رہا ہے، کام پہلے سے ہو رہا ہے، اور وہ سرکاری مدرسوں کا جو نظام ہے اس میں وہی سلیبس پڑھائی جا رہی ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ اس میں اور یہ مزید ان کو ایڈز فراہم کیا جائے، ان کو مزید اور امداد دی جائے۔ تو یہ جو اسکیم آپ کی ہے، یہ آپ کی جو پنسالہ منصوبہ تھا، 11واں پنسالہ منصوبہ، اس کے اندر یہ پروویژن رکھا جاتا تھا کہ 325 کروڑ روپئے کا ایک پروویژن انہوں نے رکھا تھا کہ اس پیسے سے ہم یہ ان مدرسوں کا ماڈرنائزیشن کریں گے۔ ماڈرنائزیشن سے مطلب کیا تھا کہ ان کا کچھ انفراسٹرکچر کی آ سکتی ہے، جیسے بینچ نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں، بورڈز نہیں ہے، آپ کے ٹوائلٹس نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اسکول ہے نا، مدرسہ ہے، اس کے اندر سارے انتظامات ہونی چاہیے، تو کچھ پیسے تو اس میں جائیں گے۔ کچھ یہ کہ کچھ وہ ٹیچروں کے لیے انہوں نے رکھا تھا کہ ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچروں کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے ایک الگ سے وہ انتظامات ہیں، وہ ٹریننگز کے بھی ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال یہ کہا کہ مانیٹرنگ کے لیے، تو اس میں چونکہ ذمہ داری دی گئی تھی، یہ جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اس سے پورے اسکیم کو چلانے کی ذمہ داری مدرسہ بورڈ کے اوپر ہے، جو الگ الگ ہے، اسٹیٹ مدرسہ بورڈ۔ تو ان کو مانیٹرنگ کے لیے الگ سے مرکزی حکومت آلریڈی پیسے دیتی ہے، اس کا پروویژن ہے کہ آپ مانیٹرنگ کرنے کے لیے اپنے یہاں ڈپارٹمنٹس بنائیں، کمپیوٹر سسٹم قائم کریں، اور جو سارے جگہوں پر جو اسکیم چل رہا ہے اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کی الگ سے پیسے سرکار دے دیں گے۔ سروج صاحب، میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ آپ نے بات کی مدرسے جو یہ اسکیمز کے تحت جو ہے، یہ کیا پرائیویٹ جو جسے ہم کہتے ہیں انیڈ، جیسے واسی صاحب بھی ایک مدرسہ چلاتے ہیں اپنے گاؤں میں، کافی اچھا مدرسہ چل رہا ہے، یہ انیڈ جو مدرسے ہیں ان کو بھی اس اسکیم کی طرف مقبولیت ہے، ان کو مل سکتا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے کیا؟ کہ دیکھیے جو اسکیم گورنمنٹ کی ہے کافی حد تک اس کو سینٹرلائز طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جیسے ایک سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہے، میں نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ سینٹرل مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہونا چاہیے جو سارے مدرسے کو تھرو آؤٹ انڈیا مانیٹر کرے، اور اس کی جوابدہی مدرسوں کو ہونی چاہیے۔ ایک جو سائیکی ہے ہمارے اندر، جو اس سائیکی کو بدلنے کی ضرورت ہوگی، جس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک بار جب ہمیں لگا کہ ہم سرکاری نوکری میں آ گئے، مدرسے میں آ گئے، تو اس پہ ٹیچنگ پہ بہت اثر انداز کر جاتا ہے وہ۔ تو اگر وہ اس طرح کی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، جو ہم ریسورسز ہیں اس کا ریسورسز کا یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے، ٹیچر اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے بہت کئی مدرسوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سرکار سے ایڈ ملنا شروع ہو گیا ہے تو وہ بالکل سکون اختیار کر لیتے ہیں کہ اب تو ہماری روزی روٹی پکی ہے۔ ایسے کافی مدرسے کی صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ لیکن میں جو اسکیم ماڈرنائزیشن کیا ہے، جس میں بجٹ ہے، آفتاب صاحب نے بتایا کہ وہ جو 325 کروڑ کا ہے، تو اس اسکیم سے ہم فائدہ کتنا اٹھائیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو آگے بڑھ کر کے اس ریسورسز کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو نیٹ ورکنگ ہے اس نیٹ ورکنگ کو مضبوط نہیں کریں گے، جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن ہم ان گاؤں کے مدرسوں تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک ہم ایک اچھے مدرسے کی جو ہندی میں کلپنا بولتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ بات تو صحیح ہے، یہ سرکار بھی ہماری اسی کے لیے بہت چنتت ہے، اور کی ہوئی ہے کہ الفقیوں کی ستیہ سدھار ہے، اور سدھار کہتا ہے سرکار اسکیمیں لے کے تو آتی ہے مگر دھراتل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اب جی وہ پرائیویٹ جو مدرسہ یا جو نان ایڈیڈ یا مدارس چل رہے ہیں، ان کا جو
زیادہ پرابلم دونوں میں ہے، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مدرسہ کو صرف اس کو ایکویٹ اسکول سے نہیں کر دینا چاہیے. مدرسہ اکثر جو پرائیویٹ ہے وہ یتیم خانہ بھی ایک طرح سے orphanage، اور اس کو جو چلاتے ہیں لوگ تو ایک دم پرائیویٹ انداز میں چلاتے ہیں، اور کسی طرح سے انٹرفیرنس، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرسنل فریڈم ہے، یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ بہت بند کر دیتے ہیں چیز کو. بس ہم لائیں گے چلائیں گے جس طرح سے چلا رہے ہیں، اور ڈونیشن کنٹریبیوشن جو کہیے آپ، اس کے بعد انڈیویجول طور پہ چلا رہے ہیں، اپنا ایک خاص قسم کا سلیبس ایگزام دلا دیتے ہیں یا جو چیز پڑھا کر نکال دیتے ہیں. تو اس معاملے میں یہ بریک تھرو ہم شاید سرکار کو نہیں مل پا رہا ہے، اور جو ماڈرنائزیشن کی بات ہے تو اس کو وہ انٹرفیئرنس سمجھتے ہیں سرکاری. نہیں، یہ بات آپ اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سرور صاحب نے جو بات کہی کہ پرائیویٹ جو مدرسے ہیں یا خارجی مدرسے ہیں اس کا اپنا جو نصاب ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو نصاب شروع سے تھا اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، اور بہت سی جگہ تجربات ہو رہے ہیں. جیسے مدرسے آپ نے ندوہ کا حوالہ دیا، جامعۃ الفلاح کا دیا، اور بہت سی جگہوں پہ ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس اس وقت چل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے نصاب میں عصری تعلیم سے انہوں نے اس کو جوڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو انہوں نے جوڑا نہیں ہے، اور وہ اس میں ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے تجربہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائر لیول پر جب ہم مدرسے کی تعلیم ہے تو اس کو جب اسپیشلائز کرتے ہیں تو اس کو ان کا زیادہ انفیسس جو ہے، زیادہ زور وہ ہے، وہ یہ ہے کہ مذہبی تعلیم، فقہ ہو، تفسیر ہو، وہ چیزوں پر زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے. لیکن لوور لیول کے جو مدارس ہیں، لوور لیول کے جو مدارس ہیں جو گاؤں گاؤں میں زیادہ تر پھیلے ہوئے ہیں، ایک ٹیچر ہیں، 2 ٹیچر ہیں، تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی سائنس بڑی تعلیم کی نہیں ہے، لیکن حساب ہوا، اگر ہندی ہوا، انگریزی ہوا، اگر پڑھائے تو اس کا نہیں. مسئلہ ایک ہے سامنے آ رہا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیے بیسیکلی آپ جو سرکار کے ساتھ جو پریشانیاں آ رہی ہیں کہ السنکھیک ورگ جو ہے وہ مکھ دھارا سے نہیں جڑ پا رہا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی اس سے ثابت کر دی. تو بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا جو مدارس ہے، مدارس کا جو پینیٹریشن ہے وہ بالکل گاؤں تک ہے، نچلے स्तर تک ہے. تو سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو ہماری اسکیم ہے اس کو بالکل نچلے स्तर تک پہنچے. اس میں سرکار کو بہت پریشانی اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واسی صاحب جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو ہیں بالکل سامنے آئیں اور ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام کریں. اور ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ خاص کر کے میں بات کروں انفراسٹرکچر کے بارے میں. انفراسٹرکچر ایک بہت مہتوپورن، لیکن انفراسٹرکچر کا مان لیے بچیاں ہیں، اگر وہ مدرسے جا رہی ہیں ان کے لیے شوچالیہ نہیں ہے، اب پڑھنے کی جگہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھی جو حالت اس میں اس اسکیم میں اس کے بارے میں کچھ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اس میں اسکیم میں ابھی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اسکیم جب ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں، مطلب کہ اسکیم کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ سارے پروویژنس ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی بات ہو، چاہے وہ سبجیکٹس کی بات ہو، یا چاہے لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات ہو، ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اسکیم کو دیکھیں گے، لیکن جو پرابلم آتی ہے، جو آپ نے کہا کہ ہم نہیں جڑ پا رہے ہیں، کیونکہ ریزسٹینس ہوتی ہے. اور سرکار جو ہے، سرکار یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم ریزسٹینس سے فورسفلی کہیں پہ کوئی چیز اسکیم لاگو کریں، کسی کے سینٹیمنٹ کو ڈسٹرب کر کے لاگو کریں. اس لیے وہ اسکیم پہ زیادہ تر لوگ، سرکار جو حکومت جو ہے اسکیم تو لاتی ہے، لیکن اگر ریزسٹینس ہوتا ہے تو وہیں پہ رک جاتی ہے، یا اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جو اسپیڈ سے چلنی چاہیے وہ نہیں چل پاتی ہے. جہاں تک مدرسے میں تعلیم کا انفراسٹرکچر، پہلے کے زمانے میں بھی لوگ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی ٹیبلیں ہوا کرتی تھی، اس پہ بیٹھ کے پڑھتے. اب تو بہت سارے مدرسوں میں ٹیبل چیئر جو باضابطہ طریقے سے وہ آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کسی اوور نائٹ چینج کی امید تو نہیں کرتے ہیں. لیکن چینجز آنے کے جب تک ہم اپنا سائیکی نہیں بدلیں گے، سائیکولوجیکل امپلیکیشن جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک ہم سائیکی نہیں بدلیں گے بچے آگے نہیں بڑھیں گے. بچوں کو دیکھیے، جیسے میں سرور صاحب نے کہا تھا اور آفتاب صاحب نے بھی، کہ جو ریلیجیس ایجوکیشن، ایک تو کور ریلیجیس ایجوکیشن ہوتا ہے، ہم وہ نہیں چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فیڈر ہے، جو ہائی اسکول استانیہ تک ہے یا فقانیہ ہے یا مولوی ہے، اس کے بعد جو جائے، اگر کوئی لوگ ریلیجیس ایجوکیشن میں جانا چاہیں تو ان کے لیے دارالعلوم دیوبند ہے، ندوہ ہے، ایسے سارے الازہر ہے جو فورن جانا چاہیں تو وہ ایک عالم دین بن کے، اچھے عالم دین بن کے بھی آ سکتے ہیں سپر اسپیشلائزیشن کے لیے. لیکن ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑا جنگ ہے، جو بہت بڑی آبادی ہے، بہت تعداد ہے بچوں کی، جو
रिलीजियस एजुकेशन में हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, हर इंसान की अलग अलग स्किल्स होती है जिसमें अच्छा कर सकता है। तो उन बच्चों को जॉब से लिंक करने के लिए, उनके मानसिक हालत को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि उस तरह के प्रोविजंस रहे। जैसे कुछ मदरसे अलीगढ़ में है कि कुछ मदरसे से पढ़ के वहाँ MA अरबी में एडमिशन ले लीजिए, MA उर्दू में दाखिला ले लीजिए। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है ना पूरे मदरसे के तहत लिंक करके ये होना चाहिए कि जो लोग लेकिन फुकानिया पास करके इंटरमीडिएट में जाना चाहे, स्कूल एजुकेशन में जाना चाहे, तो उनके लिए वो प्रोविजन ओपन खुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर मदरसे से पढ़ के अगर तालीम मदरसे में अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, ह्यूमैनिटीज नहीं होगा, आपने बताया आपका कहना है कि मदारिस को जैसे फॉर्मल एजुकेशन से भी जोड़ा जाए, इसके बारे में आप देखिए इसमें ओपन स्कूलिंग सिस्टम से ऑलरेडी जोड़ने का प्रोविजन है, बिल्कुल सही। और ये है कि आप अगर मदरसे से बच्चे जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन की तरफ, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मदरसे से निकले हुए बच्चे ने IAS कंप्लीट किया है। और आप, मैं अलीगढ़ से मैं खुद आता हूँ, अलीगढ़ से मैंने तालीम हासिल की है, तो आप देखेंगे कि मदरसों के काफी तालिब इल्म जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जाके वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और जामिया मिल्लिया से कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं, पटने के अंदर भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो मदरसे के बच्चों के अंदर सलाहियत इतनी है कि वो आ रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आपका सजेशन क्या है इसके बारे में, इस स्कीम को मजबूत बनाने में? एक तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, और आवाम जो बेनिफिशियरी तो हम आप रहे हैं उसको आगे आना चाहिए। एग्जैक्टली, उसको तो मालूम भी नहीं है। अब मदरसा जो चला रहे हैं लोग, तो जो एक तो गवर्नमेंट है और एक जो अनएडेड, तो एक तो ये है कि इसकी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, और एज ए कम्युनिटी एक्टिविस्ट हम लोग जितने लोग हैं वो बिल्कुल पढ़ करके सारे लोगों को कंधे से कंधे मिलाने के बाद आप देखिए कुछ आप मॉडल्स जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, जैसे अभी BSF के जो DG थे, डायरेक्टर जनरल हो गया इंडिया के, इजहार सर, क्या सबको दिए शमशुल हुदा मदरसा में पढ़े हुए, इजहार आलम IPS जी। तो ये आप मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ऐसे नहीं, आप असली तालीम में वक्त की कमी है। मैं आखिर में आपसे संक्षेप में जाना, आप क्या कैसे जाओगे इसके बारे में? देखिए मेरा चीज है, मदरसों में टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे बच्चे हर जगह हैं, हर मदरसे में है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। लेकिन जो नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा था कि स्टेट मदरसा बोर्ड के पास रिसोर्सेज हैं, और इस स्कीम के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मदरसे के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हर साल एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए। उनको सारी गवर्नमेंट के स्कीम के, गवर्नमेंट का ऑफिशियल जाए, उनको बताए कि ये स्कीम है, आपके मदरसे को ये फायदा हो सकता है। तो धीरे धीरे करके, हमने कहा था ओवरनाइट चेंज नहीं, लेकिन ये परसेप्शन जरूर बदलेगा और लोग आगे आएंगे, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन की कमी है। बात की चैनलाइजेशन की, देखिए मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा, ये मगरबी बंगाल में आपको पता है पिछले दिनों की खबरें आ रही है कि मगरबी बंगाल के मदरसों में बहुत से गैर मुस्लिम हजरात, ये बात हो गई है कि सिर्फ मुस्लिम हजरात ही पढ़ रहे बच्चे, तो गैर मुस्लिम भी मदरसों से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जब आपने सिलेबस जो है बोर्ड का लाया है और बोर्ड का सिलेबस उसमें लागू कर रहे हैं, तो सारे लोग उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। उससे इस्लामियात के, अरबी के कोर्सेज के 100-200 नंबर के सिर्फ है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट जो बोर्ड के हैं, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, वो सारे उसमें हैं। तो मुझे मेरी सिर्फ एक ही तजवीज़ इस मामले में है कि आप अगर अपने जो सरकार जो खुद मदरसे चला रही है, अगर वो उसमें इस पैसे को लगाए, और ये 325 करोड़ का ये पैसे मेरे नज़र में कम अमाउंट है, और पैसे बढ़ाए और उनको दे, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वो अच्छा वो उसमें रिजल्ट करके दिखाएंगे, तो फिर दूसरे लोग भी शायद उसकी तरफ आकृष्ट हों। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, चैनलाइजेशन मॉडल एजुकेशन की बात की। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन जो कि 2004 में अपने रिपोर्ट में बताया था कि अल्पसंख्यकों की तालीम के अलकमिंग के सिलसिले में सिफारिश की थी कि मदरसे का मॉनिटरिंग किया जाए। आज आधुनिकीकरण की वजह कर मदरसे की स्थिति में बहुत सुधार आया है, मगर अभी भी काम करना बहुत बाकी है। जैसा कि आपने सुना, हमारे मेहमानों ने बताया कि कंधे से कंधे मिला के उसको चैनलाइजेशन करके प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। हम विदा लेने से पहले हम शुक्रगुजार अपने तीनों मेहमानों के कि आप आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो लेते हैं विदा। आदाब नाज़रीन। आइए टीवी देख रही थी, डिजिटल टीवी नहीं लगवा